السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش کے بیسک لیسنز میں سینٹینس فارمیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ انگریزی زبان کا سینٹینس پیٹرن کیسا ہے۔ تو اس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ انگریزی زبان کا جملہ اس طرح بنتا ہے SVO۔ ایس ہے سبجیکٹ کے لیے یعنی فاعل، سبجیکٹ یا فاعل کام کرنے والا۔ وی ہے ورب کے لیے، ورب یعنی فعل یا کام۔ اور او ہے آبجیکٹ، آبجیکٹ کو اردو میں کہتے ہیں مفعول۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کیا ہے اور ورب کیا ہے۔ تو عام طور پر جب بھی کوئی ہم جملے میں کسی کام کا ذکر کرتے ہیں تو کام کرنے والا اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ یا فاعل۔ تو کام کرنے والا عام طور پر وہ کوئی ناؤن ہوگا یعنی اسم، یا اسم کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروناؤن یا اسم ضمیر کہتے ہیں اردو میں، یا انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنس۔ تو پروناؤنس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ ناؤن کیا ہے؟ اسم یا نام، اور ورب ہے کام یا فعل۔ تو نام اور کام یعنی کام کرنے والا، اور وہ جو کام ہے یا فعل ہے یا ورب ہے یا اس کو ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے انگریزی زبان کے جملے کی، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔ اور آبجیکٹ بھی عام طور پر کوئی ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوگا۔ ناؤن یعنی نام ہوگا کسی چیز کا، یا اس کی جگہ پروناؤن یعنی بے جان چیز ہے تو اٹ ہوگا۔ عام طور پر جو سبجیکٹ ہے وہ لیونگ تھنگ ہوتی ہے، لیونگ آرگینزم، یعنی کام کرنے والا کوئی جاندار ہوگا جو کام یا ایکشن کو پرفارم کرے گا، اور جس پر ایکشن پرفارم ہوگا وہ جاندار یا بے جان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ انگریزی زبان کی سینٹینس فارمیشن ہے، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ ہے یعنی فاعل کام کرنے والا، آبجیکٹ ہے مفعول یعنی جس پر کام واقع ہو، اور ورب یعنی ایکشن یعنی کام، جس کام کا جملے میں ذکر ہو۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اب اس کے علاوہ اب اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں پارٹس آف سپیچ میں، ناؤن اور پروناؤن، اور تیسرا ہے ورب۔ تو یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہ ناؤن یا پروناؤن ہوں گے، اور یہ ورب ہے یعنی فعل۔ تو اس کے علاوہ پارٹس آف سپیچ 5 اور ہیں، وہ جملے میں کہاں پر واقع ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم مختصر پڑھتے ہیں ابھی۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سبجیکٹ یعنی ناؤن یا پروناؤن۔ ایسے الفاظ جو کسی ناؤن کی وضاحت کریں، ناؤن کے معنی میں ناؤن کے اندر کسی چیز کا اضافہ کریں، ان کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز۔ ایڈجیکٹیو یعنی اسم صفت۔ تو وہ الفاظ جو کسی ناؤن یعنی اسم کی کوئی خوبی یا خامی بیان کریں ان کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو۔ وہ ناؤن سے پہلے ہوتے ہیں انگریزی زبان میں عام طور پر۔ تو یعنی یہاں پر سبجیکٹ سے پہلے ایڈجیکٹیو بھی آ سکتا ہے جملے کے اندر۔ اب ہمارے پاس ہو گئے 4 پارٹس آف سپیچ، ناؤن، ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹیو، ورب، آبجیکٹ۔ اچھا، اس کے بعد ورب کے بعد ہوتا ہے ایڈ ورب، جو ورب کے معنی میں اضافہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایڈ ورب۔ ایڈ ورب وہ الفاظ ہیں جو کسی ورب کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو کسی ورب کی وضاحت کریں یا ایڈجیکٹیو کی وضاحت کریں یا کسی اور ایڈ ورب کی وضاحت کریں ان کو کہتے ہیں ایڈ ورب، یعنی ورب کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر ایڈجیکٹیو کے بعد انگریزی زبان میں LY لگاتے ہیں، یعنی ان کی پہچان زیادہ تر LY ہوتا ہے آخر میں، یہ ورب کے بعد آتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 5 پارٹس آف سپیچ ہو گئے جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔
ایڈجیکٹو ناؤن، ورب ایڈورب 4 اور پروناؤنس یعنی اسم ضمیر۔ اس کے بعد جو چھٹے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے اس کو کہتے ہیں پریپوزیشن، پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کو کہتے ہیں اسم حروف جار، حروف جار پریپوزیشن یعنی وہ الفاظ جو کسی ناؤن کی پوزیشن بیان کرتے ہیں، حالت یا جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ زیادہ تر پریپوزیشنز آبجیکٹ سے پہلے یوز ہوتے ہیں، یعنی ورب ایڈورب، اور یہاں پر پریپوزیشن کی پلیس ہے جملے کے اندر۔ یہ ہو گئے ہمارے 6 پارٹس آف اسپیچ: ناؤن، پروناؤن، ورب ایڈورب، ایڈجیکٹو اور پریپوزیشن۔ اس کے بعد 2 اور پارٹس آف اسپیچ ہیں، وہ ہیں انٹرجیکشن اور کنجنکشن۔ انٹرجیکشن اور کنجنکشن، یہ کنجنکشن کو کہتے ہیں حرف عطف، حروف عطف۔ اردو میں بھی عربی میں یہ حروف عطف، یہ زیادہ تر انگریزی زبان کے اینڈ، بٹ اور یہ 3 اور بھی بے شمار ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوں گے۔ کنجنکشن 2 ناؤنز، 2 الفاظ یا 2 جملوں کو ملانے کے لیے کنجنکشن یوز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف عطف۔ اور آخر میں اب انٹرجیکشن ہے، اس کو کہتے ہیں حروف اظہار، یا اچانک کسی خوشی یا غمی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ اور ان کی پہچان ہے آخر میں، ان کے آخر میں ایک لائن اور نقطہ ہوتا ہے، جس لفظ کے آخر میں یہ لائن سائن آف انٹروگیشن، سائن آف انٹرجیکشن ہو، اس کو کہتے ہیں حروف انٹرجیکشن الفاظ۔ تو یہ ہمارے 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ جملے میں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ہمارا جو تعلق ہے وہ ہوگا ناؤن، پروناؤن، ورب ایڈورب، پریپوزیشن اور ایڈجیکٹیوز۔ تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف عطف بھی اچھے خاصے استعمال ہوتے ہیں، انٹرجیکشن بہت کم یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا سینٹینس فارمیشن ہے انگریزی زبان کا۔ تو انگریزی زبان کے جملے کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے، اس کو ہر طالب علم اپنے ذہن میں رکھے۔ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں گے، جملہ 2 شکلوں میں ہوتا ہے، ایکٹیو وائس میں ہوتا ہے یا پیسیو وائس میں۔ اس کو جب ہم ورب کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ہم اس میں پھر جملے کی قسمیں پڑھیں گے۔ ابھی مختصر تعارف سینٹینس فارمیشن کا یہ ہے کہ انگریزی کا جملہ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ اس ترتیب میں بنتا ہے۔ تو ان اسباق کو بیسک سکلز آف انگلش کے نام سے ہمارے چینل میں یہ پلے لسٹ موجود ہے۔ تو اس سے پہلے ہم الفاظ کی بناوٹ یعنی ورڈز فارمیشن پڑھ چکے ہیں، 2 لیٹر ورڈز، 3 لیٹر ورڈز، 4 لیٹر ورڈز، 5 اور 6 لیٹر ورڈز کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ ان اسباق کو بھی آپ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جملہ بنانے کا طریقہ، اس سے اگلے سبق میں ہم جملے کے حوالے سے ورب کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور پروناؤنس یعنی اسم ضمیر کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔